بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کی کتاب الطلاق میں ہماری گفتگو تھی۔ کتاب الطلاق کے ہم جو ہے کافی ابحاث پڑھ چکے، ان میں سے اقسام طلاق کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پچھلے درس میں ہم پڑھے طلاق بائن اور اس کے اقسام۔ اس درس میں ہم پڑھیں گے طلاق رجعی، اس کے اقسام اور اس کے احکام۔ طلاق رجعی کی پہلے تو آپ کو تعریف بتائیں گے۔ طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں شوہر کو عدت کے دوران بیوی کی طرف رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اگر رجوع نہیں کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس طلاق میں اگر رجوع نہیں کرتا، یا اس طلاق میں دو میں تو رجوع کرے گا، تیسری میں تو رجوع نہیں کر سکتا، تو جب رجوع نہیں کرے گا تو اس کو رجعی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہر انسان کو ہم کاتب کہتے ہیں، حالانکہ وہ کاتب ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں صلاحیت کاتب ہے، اس لیے ہم اس کو کاتب کہہ سکتے ہیں۔ خیر، تو طلاق رجعی میں یہ شخص اگر دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دیتا ہے تو پھر یہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ پھر اس میں ایک محلل کی ضرورت ہوگی، وہ محلل اس عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، نکاح کے بعد پھر وطی بھی کرے گا، اور پھر طلاق دے تو پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ کہتے ہیں 9 طلاق تک ایسے یہ شخص اگر وہ نکاح کرتا ہے یا رجوع کرتا ہے پھر طلاق دیتا ہے، تو اس طریقے سے رجوع والی صورت میں تو 9 کے بعد حرام ابدی ہو جائے گی اگر عورت آزاد ہوگی، اور اگر عورت کنیز ہے تو کنیز 6 طلاق کے بعد حرام ابدی ہو جائے گی۔ تو یہ اقسام آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ہم مزید اس کی جو ہے کیا وضاحت۔ رجعی اور ایک طلاق جو ہے کیا ہے، طلاق کا قسم طلاق رجعی ہے، وہ یہ طلاق رجعی ایک ایسی طلاق ہے للمطلق فیہ، جس میں طلاق دینے والے کو حق ہوتا ہے کس کا؟ رجعت کا، سواء رجع او لا، چاہے رجوع کرے چاہے رجوع نہ کرے۔ فاطلاق الرجعی علیہ، پھر اس طلاق پر رجعی کا نام استعمال کرنا، فٹ کرنا، یہ کیوں ہے؟ بسبب جوازہا، اس لیے ہے کہ رجعت جائز ہے، فیہ اس طلاق میں، جیسے ہم اطلاق کرتے ہیں کاتب کو علی مطلق الانسان، ہر انسان پر، کیوں؟ من حیث صلاحیت ہی، اس لحاظ سے کہ انسان میں صلاحیت ہے، لہا اس کتابت کی، تو جو کاتب نہیں ہے اس کو بھی ہم کاتب کہیں گے صلاحیت کی وجہ سے۔ وثالثو، جناب طلاق کی تیسری قسم، پہلی بائن بیان کی، پھر رجعی، اور تیسری طلاق العدہ، وہ طلاق عدت ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق العدہ کیا ہے؟ وہ ہوا طلاق عدت، ان یطلق، شوہر طلاق دے علی الشرائط، شرائط کے مطابق، ثم یرجع فی العدت، اور پھر یہ عدت میں رجوع بھی کرتا ہے، اور رجوع کے ساتھ ساتھ وہ یطأ، وطی بھی کرتا ہے، ثم یطلق فی طہر آخر، پھر یہ شوہر اسی عورت کو دوسرے طہر میں، یعنی وطی والے کے بعد حیض آیا اور اس کے بعد دوسرے طہر میں طلاق دے دیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ یہ رجوع کرتا ہے، وطی کرتا ہے، اور پھر طلاق دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ اطلاق العدی علیہ، اس طلاق پر عدی کا نام استعمال ہوا ہے، کیوں؟ من حیث رجوع فیہ، اس لحاظ سے کہ شوہر رجوع کرتا ہے اس طلاق میں عدت کے دوران، تو پھر جناب وجعلہ، اس طلاق عدی کو قرار دینا قسیمن، ٹھیک ہے، قسیم، قسم نہیں بلکہ قسیم ہے، للاولین، پہلی دو کا، یعنی طلاق بائن کا اور طلاق رجعی کا یہ قسیم قرار دینا یقتضی، تقاضا کرتا ہے، مغایرتہ، کہ یہ طلاق عدی مغایرت رکھتی ہے، لہما، پہلی دو طلاق کے ساتھ، یعنی بائن اور رجعی کے ساتھ، حالان کے، مع انہ،
یہ جو طلاق عدی ہے اخص من الثانی، یہ رجعی سے زیادہ خاص ہے۔ بھائی کس طریقے سے کہ بھائی ثانی میں رجوع کا حق تھا لیکن رجوع کرنا ضروری نہیں، جبکہ تیسری میں ہے کہ رجوع بھی کیا ہے اور وطی بھی کی ہے، تو اس حوالے سے فإنہ بتحقیق یہ جو طلاق عدی ہے من جملت افراد ہی، یہ بھی رجعی کے افراد میں سے ایک فرد ہے، بل اظہرہا، بلکہ اس کا فرد بارز ہے، حیثو جبکہ رجع شوہر رجوع کرتا عدت میں، فلو جعلہ، اگر مصنف صاحب طلاق کو قرار دیتا قسمین، دو قسم، ثم قسم رجعی الی العدی و الی غیرہ، اور پھر وہ اس رجعی کو تقسیم کرتا عدی کی طرف اور غیر عدی کی طرف، تو کان اجود، یہ اس طریقے سے تقسیم بندی جو ہے کیا وہ بہتر تھی۔ وَهَذِهِ، اور یہ عورت کون سی، اعنی المطلقۃ للعدہ، جس کو عدت میں طلاق دی گئی تھی یا جس کو عدے والی طلاق دی گئی تھی، تحرم، یہ حرام ہو جاتی ہے شوہر پر، فی التاسعۃ، نویں طلاق کے بعد، ابدا، ابدا یعنی ہمیشہ، اذا کانت حرۃ، جب یہ عورت کیا ہو آزاد ہو، وقد تقدم، اور گزر چکا تھا کہ انہا بتحقیق یہ بیوی طلاق والی تحرم، حرام ہوتی ہے، فی کل ثالثۃ، ہر 3 طلاق کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تن کے ہے یہ عورت نکاح کرے، زوجن ایک شوہر کے ساتھ، غیرہ پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، المعتبر، اور وہ چیز جو معتبر ہے، وہ طلاقها للعدہ، وہ یہ ہے کہ اس عورت کو عدت والی طلاق دی جائے، مرتین، 2 مرتبہ، من کل ثلاثت، ہر 3 میں سے، ٹھیک ہے جناب، اس کو جو ہے کہ 2 مرتبہ طلاق دی گئی ہر 3 میں سے، حتیٰ، خوب، تو جناب جو ہے کیا ہے، لأن ثالث، اس لیے کہ جو تیسری طلاق ہوتی ہے، لا یکون عدیا، وہ عدی نہیں ہوتی، کیوں عدی نہیں ہوتی ہے، حیث لا رجوع فیہا، اس لیے کہ رجوع نہیں ہوتا ہے جناب فیہا، فیہا کی ضمیر کہاں جائے گی، عدت کی طرف، فیہ کی ضمیر جائے گی تیسری طلاق کی طرف، وما ادا ہو من اقسام طلاق صحیح، اب پھر ما ادا ہو کی ضمیر کہاں جائے گی، جناب جو ہے کیا ہے، یہ عدی کہیں یا یوں کہیں کہ جناب جو ہے کیا ہے، یہ جو تیسری طلاق ہے، جو صحیح طلاق ہیں، وہ صحیح طلاق کیا ہے، ما اذا رجع فیہا، جب یہ شخص رجوع کرتا عدت میں، وہ تجرد عن الوطء، اور وطی سے وہ رجوع خالی ہوتا ہے، یعنی وطی نہیں کرتا ہے، صرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، او بعدہا، یا عدت ختم ہونے کے بعد یہ بیوی کے پاس جاتا ہے، بے عقد جدید، ایک جدید عقد کے ساتھ، وَإِنْ وَطِئَ، اگرچہ پھر وہ وطی بھی کرتا ہے، تحرم المطلقۃ، تو یہ طلاق یافتہ عورت حرام ہو جائے گی، فی کل ثالثۃ، ہر 3 کے بعد، للحرۃ، وفی کل ثانیۃ للامۃ، ہر 3 کے بعد حرہ حرام ہو جائے گی، اور ہر 2 کے بعد جو کیا ہے کنیز حرام ہو جائے گی، وفی الحاق طلاق المختلعہ، آیا طلاق خلع والی کو بھی ہم ملحق کریں گے، ٹھیک ہے، کب، اذا رجع فی العدت، جب شوہر اس کی طرف رجوع کرتا ہے عدت میں، بعد رجوعها فی البذل، البتہ شوہر تب رجوع کرے گا عدت میں جب وہ عورت اپنے پیسے واپس لیتی ہے، ٹھیک ہے، والمعقود علیہا، یا عقد کرتا ہے اسی بیوی کے ساتھ جس نے طلاق خلع لی تھی، فی العدت رجعیت، عدت رجعیہ میں، بہی، اس کو بھی طلاق عدی کے ساتھ ملحق کریں گے، قولان، اس میں 2 قول ہیں، منشأہما، ان 2 قول کا منشأ، بنیاد یہ ہے، من ان الاول من اقسام البائن، کہ بھائی یہ جو طلاق خلع یہ تو اقسام بائن میں سے ہے، والعدی من اقسام رجعی، اور عدی جو ہے کیا وہ اقسام رجعی میں سے ہے، وَأَنَّ شَرْطَهُ، اور رجعی کی شرط کیا ہے، الرجوع فی العدت، کہ رجوع کیا جائے جہاں عدت میں،
والعقد الجدید، اس نے جو یہ دوسرا عقد کیا ہے یہ تو لا یعد رجوعا، یہ رجوع تو حساب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو نتیجے میں اس کو رجعی کے ساتھ ملحق کرنا مشکل ہے۔ ومن ان، لیکن ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ان رجوعہا، عورت کا رجوع کرنا، فی البذل، جو پیسے اس نے دیے تھے، سیرہ، یہ عورت کے رجوع نے اس طلاق کو بنا دیا، تبدیل کر دیا کس میں، رجعی میں، تو نتیجے میں یہ بھی اب رجعی ہوگی۔ وَأَنَّ الْعَقْدَ فِي الرِّجْعِ بِمَنْزِلَةِ الرَّجْعَةِ، اور طلاق رجعی میں عقد رجوع کی قائم و مقام ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی رجوع کے قائم مقام ہوگا۔ لیکن والاقوال قوی یہ ہے جناب کیا، الحاق الاول، کہ ہم ملحق کریں گے پہلی صورت کو۔ پہلی صورت کیا تھی کہ جب یہ شخص طلاق خلع والی کی جو ہے کیا ہے وہ عدت میں ہی رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بدل میں رجوع کرتی ہے، بہی، یعنی ہم طلاق خلع کو ملحق کریں گے بہی، اس طلاق کے جو ہے رجعی کے ساتھ، دون ثانی، لیکن نکاح والی صورت میں ہم ملحق نہیں کریں گے، کیوں؟ لاختلال شرط، اس لیے کہ ثانی میں وہ شرط موجود نہیں ہے، وہ شرط کیا تھی، رجوع والی تھی۔ وہ من ہے الحاق المساوی بمثلہ، کوئی شخص کہے رجوع کرے یا نکاح کرے، بات تو ایک ہے، کہتے نہیں مساوی کو مساوی کے ساتھ ہم ملحق نہیں کر سکتے ہیں۔ والافضل فی الطلاق، فرماتے ہیں طلاق میں افضل کیا ہے، ان یطلق علی الشرائط المعتبرہ، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تمام ان شرائط کے ساتھ جو کہ معتبر تھے، صحت ہی، طلاق کے صحیح ہونے میں، ثم یترکہا، پھر شوہر اس کو جو ہے کیا ہے جناب چھوڑ دے، یعنی رجوع نہ کرے، حتی تخرج من العدت، یہاں تک یہ عورت جو ہے کیا ہے وہ عدت سے نکل آئے، ثم یتزوجها ان شاء، پھر یہ اگر چاہے تو اس کے ساتھ شادی کرے۔ وعلی ھذا، تو اس بنیاد پر ہو، وعلی ھذا، اس بنیاد پر، کس بنیاد پر، کہ جناب یہ اس کو عدت ختم ہونے تک چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے، تو پھر اس طریقے سے یہ جتنی بھی طلاقیں دیتا جائے۔ وَهَذَا هُوَ طلاق سنہ، اور کہتے ہیں یہی طلاق سنت ہے، بالمعنی الاخص، جو ہم نے اخص کی معنی میں کیا تھا۔ وَلَا تَحْرُمُ الْمُطَلَّقَةُ بِهِ، اور حرام نہیں ہوگی طلاق یافتہ عورت بہی، اس طلاق سنت کے ساتھ، مُعَبَّدًا ابدا، یعنی قیامت تک حرام نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا كَانَ أَفْضَلُ، بتحقیق یہ طلاق دینا افضل تھی، کیوں؟ للأخبار، احادیث کی وجہ سے، الدالۃ علیہ، جو دلالت کرتی ہیں اس کے افضل ہونے پر۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ أَفْضَلُ، یہ طلاق بتحقیق افضل ہے، کیوں؟ حیث تشترک افرادہ فی اصل الافضلیہ، جبکہ یہ مشترک ہے اپنے افراد کے ساتھ اصل افضلیت میں، وجوباً اور ندباً، ٹھیک ہے، چاہے وہ طلاق واجب ہو، چاہے وہ طلاق مستحب ہو، لاقتضاء افعل تفصیل الاشتراک فی اصل المثل، پھر تو گویا کہ وہ بھی فضیلت رکھتی ہیں، لیکن یہ ان سے فضیلت میں زیادہ ہے، تو یہ عجیب بات ہے بھائی، مکروہ کو آپ کیسے افضل کہیں گے؟ فرماتے ہیں وما یکون مکروہا او حراما لا فضیلت فی ہے، جو طلاق مکروہ ہے یا جو طلاق حرام ہے اس میں تو کوئی فضیلت نہیں ہوتی، تو نتیجے میں افضل کا لفظ کہنا یہ ذرا مشکل تھا، لیکن انہوں نے استعمال کر دیا ہے۔ تو بہرحال آج آپ نے جو ہے کیا ہے یہ طلاق کے اقسام پڑھے، مزید ان اقسام کے بارے میں علماء کرام کا ہم نظریہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔